السلام علیکم ناظرین حامد میر کے آج کے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جی نون لیگ کے بیرسٹر عقیل ملک اور پی ٹی آئی کی زرتاج گل صاحبہ. تو شہباز سرکار کی طرف سے زرتاج گل صاحبہ پر بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ایک ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. حامد میر کا ہنس ہنس کر برا حال ہے. تو آئیے پہلے حامد میر اور زرتاج گل کی بات چیت سنتے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, اب جو آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو بیان دیا ہے فلور آف دی ہاؤس پہ, اس کے بعد تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت اتنی بااختیار نہیں ہے. تو پھر یہ حکومت تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے, تحریک انصاف کو کیا ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ حکومت بالکل مذاکرات کر رہی ہے اور پاکستان کی خاطر, پاکستانی قوم کی خاطر, پاکستانی عوام کی خاطر مذاکرات کر رہی ہے اور بالکل امپاورڈ ہے اور بااختیار حکومت ہے, بااختیار کمیٹی ہے. اور بالکل ہم جو فارمیشن کے حوالے سے, شاید آپ کا اگلا سوال کمیشنز کی فارمیشنز کے حوالے سے ہو, تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انکوائریز آف کمیشن ایکٹ کے تحت یہ فیڈرل حکومت کا کام ہے, وفاقی حکومت کا استحقاق ہے, اور ہمارا پریروگیٹو ہے کہ ہم نے جس چیز پہ کمیشن بنانا ہے, اور ان کی کمیٹی جو ہے وہ ہماری کمیٹی کے ممبران کو کنونس کرے کہ 9 مئی پہ یا 26 نومبر پہ آپ کمیشن بنائیں, اور ود ریزنز کنونس کرے. تو جو فیصلہ کمیٹی کے ممبران کا ہوگا یا سینئر لیڈرشپ کا ہوگا, جو اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کی نمائندگی کر رہا ہے اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے, تو پھر فیصلہ ہو جائے گا. لیکن جہاں پہ آپ نے یہ بات کی, میں یہ ضرور کہوں گا کہ حاجی امتیاز صاحب کا بھی, کیونکہ ہم دونوں ایم این ایز ہیں, اور حاجی امتیاز صاحب کے جو آرڈر تھے, جو پروڈکشن آرڈر, وہ اسپیکر نے ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس یا صادق صاحب نے فی الفور جاری کیے, اور یہاں پہ چیئرمین سینٹ نے بھی وہ جاری کیے, پر ان پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا, یہ دیکھنے والی بات ہے. اب لا منسٹر صاحب نے بھی بات کی, حاجی امتیاز صاحب کے پروڈکشن آرڈر پہ بھی بڑی مشکل سے عمل درآمد ہوا, لیکن عمل درآمد ہوا نا, ہم نے عمل درآمد کروایا نا. تو یہ اب لا منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ کمیٹی میں بحث کر لیں, بالکل 1-2 دن کی بات ہے, سیشن تو ابھی چل ہی رہا ہے, سینٹ کا بھی چل رہا ہے اور نیشنل اسمبلی کا بھی چل رہا ہے, تو یہ وہاں پہ معاملہ لے جائیں تو شاید وہاں سے جو ہے تھوڑا ان کو فیضیاب ہو جائیں. اچھا, زرتاج گل صاحبہ, 16 جنوری کو مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ ہے. 17 جنوری کو کہا جا رہا ہے جی عمران خان صاحب کو سزا سنائی جائے گی. تو اگر 17 جنوری کو سزا سنا دی جاتی ہے تو اس کے بعد بھی مذاکرات جاری رہیں گے؟ تھینک یو میر صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ می. اس کا میں پہلے آپ کو جواب دے دوں کہ ہم نے کورٹ سے انصاف لینا ہے. یہ جو مذاکراتی کمیٹی کا عمل ہے, یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ خان صاحب نے ایک ملک کے لارجر انٹرسٹ میں, ایک جمہوریت کی خاطر, جس دن وہ سالٹری کنفائنمنٹ سے 30 دن کے بعد نکلے تھے, انہوں نے اپنے لیے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی, کوئی مراعات کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی, جو کہ ان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ذاتی اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ قوم کے مفاد کی خاطر میں مذاکراتی کمیٹی بناتا ہوں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 3 دفعہ القادر یونیورسٹی کا فیصلہ نہیں سنایا گا, 17 کو سنایا جائے گا, اور جس طریقے سے باتیں ہو رہی کہ جی شاید ان کو سزا ہو جائے. یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ سزائیں پہلے متعین ہیں اور ٹرائل بعد میں چلتے ہیں, پھر فیصلے اپنی مرضی کے سنا دیے جاتے ہیں. بٹ اینیہاؤ ہم نے انصاف لینا ہے, کیونکہ ہم سبز لالی پرچم کے اوپر یقین رکھتے ہیں. دیر سے ہی کوئی بات نہیں, ہم نے صبر کا ہاتھ نہیں چھوڑا. 2.5 سال سے 1.5 سال سے ہم لوگ جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے بے گناہ. ہر روز ہمیں ATC کورٹ میں دہشت گردوں کی طرح منہ پہ کالا کپڑا ڈال کے گھسیٹا جاتا ہے. ایک دن میں ہم 3 جگہوں پہ ATC کورٹس کے اندر جو ہے وہ بلائے جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارا ملک ہے اور ہم نے یہیں سے انصاف لینا, تو وہ تو انصاف ہوگا. مذاکراتی کمیٹی کا اسپیکر صاحب نے میرے خیال میں 16 جنوری کو ایک وہ نکالا ہے, تو اس کے اندر یہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر 26 نومبر کو گولی کیوں چلائی. آج آپ نے وہ پوسٹر بھی پکڑا ہوا. ایگزیکٹلی. دوسرا یہ کہ آپ لوگوں نے 9 مئی کو, کہ جن لوگوں نے, میں بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں کہ 9 مئی کو اگر فیبریکیشن نہیں تھی, فیبریکیٹڈ نہیں تھا, ہمیں اگر آپ لوگوں نے فریم نہیں کرنا تھا, تو پھر جن لوگوں کے آپ نے IG صاحب نے اور آپ کے جو انٹرم گورنمنٹ کے جو آپ کے CM تھے اور اب آپ کے موجودہ انٹیریئر منسٹر ہے, جب انہوں نے نام لے کے لوگوں کو کہا تھا کہ یہ شخص ملوث تھا فوٹیج کے اندر, ان کو تو آپ نے پریس کانفرنس کرنے کے بعد آپ نے ان کو کلین چٹ دے کے آپ نے ایوان کے اندر وزیر مشیر بنا دیا. اپنی سیٹوں پہ آپ نے نواز شریف نے یا لوگوں نے اپنی سیٹیں چھوڑ کے ان سیٹوں پہ ان کو فارم 47 کے ذریعے جتوا دیا. لیکن ہم لوگوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. آپ نے ابھی تک ہمیں اس ناکردہ جرم کی سزا دی ہوئی, تو اس کا بھی ہم جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں. یہ جو پارلیمنٹ کی آپ نے بات کی, اس کا میں آپ کی ایک بات بتاتی ہوں. دیکھیں مرزا صاحب, پہلی بھی اس پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہو چکا ہے, اور اس حملے کے اندر 10 سے زیادہ ہمارے الیکٹڈ نمائندوں کو اغوا کیا گیا تھا. ثانیہ پارلیمنٹ ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ لائٹس آف کر کے الیکٹڈ MNAs کو یہاں پہ اٹھایا جائے. بہرحال اسپیکر ایاز صاحب نے جرأت کی
انہوں نے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیا. یہ چودھری امتیاز صاحب کی بات کریں, ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے اور ان ہمارے ایم این ایز کو, ویسے ابھی بھی وہ کمیٹی میں معاملہ پینڈنگ ہے جو اسپیکر صاحب نے بنایا تھا کہ آپ نے کس طرح پارلیمنٹ کر کے آپ نے پارلیمنٹ کی حدود کو پار کر کے اور آپ جو ہے ان کو اٹھا کے لے گئے, اس کا ابھی تک ہمیں جواب نہیں ملا. ہم انتظار کریں, لیکن بہرحال اسپیکر صاحب نے اچھی بات ہے, اچھی مثال قائم کی, پروڈکشن آرڈر جاری کیے. لیکن آج جو سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر کل جاری ہوئے تھے, 1.5 سال سے ایک سینیٹر جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کی ضمانت نہیں ہونے دے رہے ہیں, بیمار بھی ہے, پولیٹیکل ورکر بھی ہے, اور سینٹ چیئرمین کا اپنی ایک پاور ہے, اور جو سینیٹر ہے اعجاز چودھری صاحب, یہ اس کا استحقاق ہے کہ جب بھی سینٹ کی پروسیڈنگز و سیشن ہو آپ ان کو اس کے اندر لے کر آئیں. کل تک ہمیں یہ کہا گیا کہ جب 1.5 سال کے بعد سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تو کہا گیا کہ جی یہ تو ماحول کچھ بہتر ہو رہا ہے. آج ہم انتظار کر رہے تھے اور آج ہم وہ کر رہے تھے کہ آج سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو لایا جائے گا, جو کہ ان کا استحقاق ہے. اور بائی دا وے جب سے یہ حکومت بنی ہے ان کو کسی سیشن میں یا کسی ووٹ کے اس سے ان کو محروم کیا گیا ہے, جو کہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا رائٹ ہے. تو کل بار آخر کار جب ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے, آج جیل حکام نے ایک اتنا لمبا چوڑا خط لکھ کے ان کو کہا کہ جی ہم تو نہیں ان کو لے کر آتے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سینٹ کا چیئرمین ایک کٹ پتلی ہے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پارلیمان کی کوئی بے توقیری ہوگی, یہ ربڑ سٹیمپ ہے اس کے چیئرمین آپ کو یاد ہے حاجی امتیاز صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا جی کہ وہ پولیس ان کو لے کے جا رہی تھی تو پی ٹی آئی والوں نے اٹیک کیا, گولیاں چلائیں اور ان کو چھڑا کے لے گئے, وہ غائب ہو گئے, لیکن بعد میں پھر ان کو پروڈیوس کر دیا گیا تھا. نہیں وہ تو پھر دیکھیں نا امیر صاحب, میں آپ کو پہلے کہہ دیں کہ جس طرح کے مذاکرہ خیز قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ اس کے اندر تو پھر ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ایکس رے مشین چوری کی ہے, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی مجھے ہڈیوں میں کچھ زیادہ ہی درد ہوگا. آپ نے بھی اے ٹی ایم مشین جی میں نے اے ٹی ایم مشین توڑ کے اس کے اندر سے پیسے نکال لیے, پھر گائے بھی اپنا کار کی ڈگی میں نے رجحان کے علاقے سے چوری کر لی. وہی کہہ رہے نا میر صاحب, مجھے افسوس ہوتا ہے. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ آپ اس دن ادھر نہیں پہنچی, آپ ادھر ہی تھیں؟ ساری دنیا کو پتا ہے, ان کی انفارمیشن منسٹر نے باقاعدہ پریس کانفرنس لے کے میرا نام لیا کہ زرتاج گل صاحبہ تو پہنچی نہیں, میں واقعی نہیں پہنچ سکی. ملک صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد نہیں ایک منٹ ذرا مجھے ان سے پوچھنا, میں نے ان کی اور وہ کامنٹ بک کا ایف آئی آر کی کامنٹ بک کا بھی بتایا. دیکھیں میرے علم میں نہیں ہے ان کی یہ والی ایف آئی آر, گو کہ ان کے اوپر واقعتاً کچھ کیسز کی ایف آئی آر ضرور ہوگی. آپ کے خیال میں کمبل چوری کیا انہوں نے؟ ہو بھی سکتا ہے. اے ٹی ایم تو مجھے زیادہ ہنسی آئی ہے کمبل پہ کہ وہ واقعتاً یہ اے ٹی ایم مشین توڑ سکتی ہیں میرے خیال سے ہیں تو وہ طاقتور ہیں, تو بالکل ہو بھی سکتا ہے. لیکن میں ایک آن اے سیریس نوٹ یہ بات ضرور کہوں گا, دیکھیں میری بہن ہے, میری کالیگ ہیں, لیکن یہ تمام تر آن اے ویری ہائی ہارس یا ہائر پیڈیسٹل پہ بیٹھ کے ان کو یہ باتیں میں ان کی سن رہا تھا کہ جس طرح اعجاز چودھری صاحب کے بارے میں, اور یہ شاید ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, ایک اتنا مورل ہائی. یہ تو ناظرین آپ نے حمد میر اور زرتاج گل صاحبہ کی بات چیت سنی. تو جب سے نون لیگ کی حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی اور پی ٹی آئی کے لیڈران کو بھی خوب نشانے پر رکھا ہوا ہے. طرح طرح کی ایف آئی آرز جو ہیں وہ ان کے خلاف کاٹی گئی ہیں, لیکن جو ایف آئی آر زرتاج گل کے خلاف کاٹی گئی وہ بہت ہی مذاکرہ خیز قسم کی ایف آئی آر ہے. زرتاج گل پر جناب اور تو بہت سارے 50 کے قریب ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں, لیکن جو سب سے انہونی ہے اور ایک عجیب ایف آئی آر ہے وہ بھینس چوری جو ہے اس میں ان کو ملوث کیا گیا ہے کہ زرتاج گل صاحبہ نے بھینس چوری کی ہے, اس کی ایف آئی آر بھی ان کے اوپر کاٹی گئی ہے. تو یہ تھا جی آج کا پروگرام, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.